شیطان کا کمال کیا ہے کہ شیطان جو چیز بری ہے اسے اچھا کر کے پیش کرتا ہے. مثلا ابن سعد بھی کمال کے پیچھے ہے، یزید بھی کمال کے پیچھے ہے، امام حسین بھی خود با کمال ہیں اور اصحاب کو کمال کے پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. اب یزید سے پوچھو کہ کمال کیا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں کمال ہے بقائے حکومت. حکومت مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. جس طرح آپ کے اپنے ملک کے حالات ہیں کہ کچھ بھی کر کے حصول حکومت کرنا ہے، وہ چاہے دھاندلی کے ذریعے ہو، وہ چاہے جھوٹ کے ذریعے ہو، وہ چاہے غش کے ذریعے ہو، وہ چاہے کروڑوں روپے دے کر سیٹیں خریدنے کے ذریعے ہو. اب یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کمال کیا ہے؟ خرید حکومت. کمال کیا ہے؟ تخت مل جائے کسی بھی قیمت میں. اب اس کے ذہن میں جب کمال یہ بن گیا، یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا. وہ شاید اپنی جان بھی دے دے، شاید اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا لے. لیکن امام حسین کیا فرماتے ہیں کمال کیا ہے؟ کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مالک اشتر نے سوال کیا کہ مولا، یہ آپ کے مد مقابل والا جنگیں ہاتھ سے نکالتا جا رہا ہے، تو مولا ایسا کیا ہے کہ ہمارا لشکر کم ہوتا جا رہا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر میں بھی ان ٹیکنیکس کو استعمال کروں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا آپ کے ملک میں، پاور پولیٹکس. ایک پولیٹکس کی جاتی ہے پاور کے لیے، ایک پولیٹکس دی جاتی ہے خدا کے لیے، حق کے لیے. تو کہا کہ اگر میں بھی پاور پولیٹکس میں آ جاؤں کہ صرف نیت یہ رکھوں کہ علی نے اپنا تخت بچانا ہے، علی نے اپنی حکومت بچانی ہے، تو فرمایا یہ جو عقل خدا نے انسان کو دی ہے، اس عقل سے انسان شیطان کی بھی اطاعت کر سکتا ہے اور اسی عقل سے انسان رحمان کی اطاعت بھی کر سکتا ہے. پھر نہج البلاغہ کا وہ جملہ کہ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن. فرمایا علی اگر مکر کرنے پر آئے تو علی کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، لیکن فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے کہ عقل سے مکر نہیں کی جاتی، عقل سے شیطان کی عبادت نہیں کی جاتی، عقل سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. تو وہ انسانیت کی بقا کے لیے آئے تھے، نہ کہ اپنے وجود اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے. اور یہ درس دے کر گئے کہ جس بھی زمانے میں رہو، ایک طرف سیاہی ہوگی، ایک طرف نورانیت ہوگی. اب یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے تو کس لشکر میں کھڑا ہے، لشکر شیطان میں کھڑا ہے یا لشکر رحمان میں کھڑا ہے. ہم مختلف صفات بیان کر رہے تھے اصحاب امام حسین کی. ہم نے کہا سب سے برترین صفت اصحاب ابی عبداللہ فرزند رسول کی صفات کے اصحاب کی صفات یہ تھی، وہ صاحبان بصیرت تھے. مثلا رسول خدا نے جب دین اسلام کا اعلان کیا، سب سے زیادہ جو پہلے افراد رسول کے پاس آئے وہ صاحبان بصیرت تھے. جب انسان میں بصیرت ہوتی ہے، جناب بلال جیسے، جناب عمار یاسر جیسے، جناب عمار کے والدین جیسے، یہ کون ہیں؟ جو صاحبان با بصیرت ہیں. یعنی اتنی بصیرت ہو کہ وہ حق و باطل کو پہچان سکے. آپ کا سافٹ ویئر اتنا اپ ڈیٹ ہو کہ آپ فوراً وائرسز کو ڈیٹیکٹ کر دو اور ان کو مار دو اور اس کے بعد حق کے راستے پر چلو. تو حبیب ابن مظاہر صاحب بصیرت، ہانی ابن عروہ صاحب بصیرت، عباس ابن علی صاحب بصیرت. کہ سیدہ زینب فرماتی ہیں میں رات کو خیموں سے چل رہی تھی، عباس نے اپنے بھائیوں کو بٹھا دیا کہ ایک ایسی ماں جن کا لقب بنا ام البنین، جس نے اپنے چاروں بیٹے کیا کر دیے، امام حسین کی خدمت میں بھیج دیے. اب عباس اب ان میں سے کچھ ایسے بھائی ہیں جن کی عمر صرف 21 سال ہے، یعنی امیر المومنین کو بھی انہوں نے صحیح سے نہیں دیکھا، اسی سال پیدا ہوئے اور اسی سال امیر المومنین کی شہادت ہو گئی. عباس نے اپنے بھائیوں کو بٹھایا ہوا ہے اور کہتے ہیں بھائیو کل تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں عباس آپ ہمارے بڑے ہو، اماں نے ہمیں تمہارے حوالے کیا ہے، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. تو کہ بس میرا فیصلہ یہ ہے، ہم ام البنین کے بیٹے ہیں، حسین فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں حسین تک آنچ نہیں آنی چاہیے. اب ہم دنیا سے چلے گئے وہ الگ معاملہ ہے. واللہ کیسی وفا کی ان بھائیوں نے، کیونکہ صاحب بصیرت تھے، حق کو پہچان لیا. جناب زہیر جو امیر المومنین کے عقیدے والا نہیں تھا، مشہور تھا عثمانی مکتب، اس زمانے میں مختلف مکاتب سے تعلق رکھتے تھے. جب میدان میں جاتا ہے لوگ کہتے ہیں زہیر تو عثمانی مکتب تھا، تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو زہیر کہتے ہیں اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، امام حسین کے لشکر میں آ گیا ہوں. اور مولا فرماتے ہیں زہیر کی مثال مومن آل فرعون کی طرح ہے کہ اللہ نے اسے کیا عطا کی؟ ہدایت عطا کی. اب ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو بندہ کیا ہو؟ صاحب
بصیرت ہو، اور ہدایت ایسی ملی کہ بیوی کو چھوڑا، ہدایت ایسی ملی کہ گھر کو چھوڑا، ہدایت ایسی ملی کہ سب کچھ چھوڑ کے امام حسین کے لشکر میں آ گیا اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے۔ تو پہلی صفت صاحب بصیرت ہونا، حق و باطل کی پہچان ہونا۔ آپ کے ملک میں مختلف گروہ ہوں گے، اب انسان کو اتنی بصیرت ہو کہ میں کس گروہ کے اندر جاؤں، میں کہاں جاؤں تاکہ مجھے ہدایت ملے، میں کس گروہ میں جاؤں تاکہ میری آخرت تباہ و برباد نہ ہو۔ دوسری صفت فرمایا بصیرت کے بعد صفت کون سی ہونی چاہیے؟ فرمایا سارعوا الی الخیرات، اے مومن جب بھی خیر کو دیکھو دوڑے دوڑے خیر کی طرف جانا۔ ایسا نہ ہو کہ فرصتیں، مواقع تمہارے دروازے پر آ جائیں اور تم ان مواقع کو ضائع کر دو۔ امیر فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں قسمت ان کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی ہے لیکن یہ دیر کرتے ہیں، خیر میں دیر کرتے ہیں اٹھنے میں، وہ مواقع ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، پھر یہ لوگ پچھتاتے ہیں۔ پھر تیسری صفت ہم نے بیان کی، اگر یہ صفت انسان میں ہو کہ اصحاب امام حسین کے اندر صفت تھی کہ یہ ہمیشہ شاداب رہتے تھے، مسرور رہتے تھے، خوش رہتے تھے، اور خوشی باعث تھی۔ دو طرح کی خوشی ہیں، ایک ہے فرح، ایک ہے مرح۔ ایک خوشی تکبر والی خوشی ہے، ایک خوشی اللہ کی عبادت میں اللہ کی اطاعت والی خوشی ہے کہ جناب بریر، جناب یزید ابن سوید، جناب حبیب ابن مظاہر، جناب مسلم ابن اوسجا یا اصحاب امام حسین، شب عاشور پتہ ہے کل ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن چہرے پہ عجیب سی فرح